قرآن و سنت میں آزمائش کے معنی میں فتنہ ہوتا ہے، جس میں خالص ایمان اور کھوٹا ایمان ان میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جتنے بھی فتنے ہیں نا اس دنیا میں، یہ بات قابل توجہ ہے، جتنے بھی فتنے ہیں ان کے دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ ہے فتنوں کا خواہشات۔ کچھ فتنے ہیں آج کے دور میں جو سارے کے سارے خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے بدکاری کرنے کی، وہ بدکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ فتنے کا شکار ہو گیا دل کی خواہش کی وجہ سے۔ بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میرا مکان کوٹھی خوبصورت ہونی چاہیے، حرام مال کمانے لگ گیا، حرام کا شکار ہو گیا یہ دل کی خواہش کی وجہ سے۔ سود کھانا شروع کر دیا دل کی خواہش کی وجہ سے، رشوت لینا شروع کر دی دل کی خواہش کی وجہ سے۔ ایک فتنوں کا گروپ، ایک فتنوں کا مجموعہ، وہ سارے کا سارا اس لیے بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے بندے کے دل کی خواہش کی وجہ سے۔ نمبر دو، دوسرے جتنے بھی فتنے ہیں ان کا شکار بندہ ہوتا ہے شبہوں کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے۔ یہ شبہ سمجھ لیں یہ بڑا کیا ہے۔ ایک بندے کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، وہ اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد، اس کا سب کچھ کرنے کے بعد جنازے پہ اعلان ہوتا ہے کہ جی کل 9 بجے اس کی کل خوانی کی جائے گی۔ اب کئی لوگ ہیں ان کے جنازوں پر یہ اعلان نہیں ہوتا کہ اس کے کل کروائے جائیں گے، کئی لوگ ہیں ان کے جنازوں پر اعلان ہوتا ہے کل کروائے جائیں گے، کئیوں پر نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کل کروانے والا بندہ وہ حق پر ہے یا جو کل نہیں کرواتا وہ حق پر ہے؟ اب جو کل نہیں کرواتا وہ سائڈ پہ چلا گیا، جو کل کرواتا ہے اگر اسے کسی نے زندگی میں کہا یہ کل کروانا جائز نہیں تو وہ اپنے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب اسے دلیل دیتا ہے۔ سادے لفظوں میں بات سمجھیے، جو بندہ کل کرواتا ہے، ختم دلاتا ہے، میلاد مناتا ہے، 11ویں کا ختم دلاتا ہے، وہ بھی اپنے پاس ایک دلیل رکھتا ہے، اور جو بندہ یہ کام نہیں کرتا اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ اب قرآن اور سنت ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہیں، یہ دونوں بندے حق پر نہیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک حق پر ہے۔ میں ٹھپا نہیں لگاتا کہ حق پر کون ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں، میں پڑھوں۔ دونوں کے پاس دلیل ہے۔ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں کل کرواؤ، ان سے جا کر دلیل مانگو، وہ دلیلیں آپ کو دیں گے۔ جو کہتے ہیں نہیں کروانے، ان کے پاس جا کر پوچھیں، وہ بھی آپ کو دلیل دیں گے۔ اب قرآن و سنت ایک ہے، دونوں میں سے ایک کی دلیل سچی ہے، دوسرے کی سچی نہیں ہے، لیکن دوسرا بھی دلیل لے کے بیٹھا ہے۔ اب جو دوسرا بندہ ہے نا، اس کی دلیل دونوں میں سے جس کو مرضی لے لیں، اس کی دلیل نہیں، شبہ ہے۔ ایک کے پاس دلیل ہے، دوسرے کے پاس شبہ ہے۔ 11ویں کروانی ہے کہ نہیں؟ جو نہیں کرواتا، جو کرواتا ہے، دونوں میں کہ ایک کے پاس دلیل، دوسرے کے پاس شبہ ہے۔ ختم پڑھنا ہے کہ نہیں؟ ایک کے پاس دلیل، دوسرے کے پاس شبہ ہے۔ میلاد النبی کا جلوس نکالنا ہے کہ نہیں؟ ایک کے پاس دلیل، دوسرے کے پاس شبہ ہے۔ فلاں مقرر کو سنیں، مرزائیوں کے پاس چلے جائیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کیوں مانتے ہو؟ وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، وہ حدیثیں پڑھیں گے۔ دوسروں کے پاس آ جائیں، مسلمانوں کے پاس، تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، یہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے۔ یہ دونوں گھر دلیلیں لے کے بیٹھے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایک کے پاس دلیل ہے، دوسرے کے پاس شبہ ہیں۔ آپ دوسری طرف چلے جائیں، تقلید کرنی ہے کہ نہیں؟ دونوں گھر دلیلیں پیش کریں گے۔ فلاں امام کی تقلید کرنی ضروری ہے، وہ دلیل دیں گے۔ فلاں امام کی تقلید نہیں کرنی، اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے، دونوں گھر دلیل دیں گے، حالانکہ دونوں کی دلیل نہیں ہے۔ ایک کے پاس دلیل، ایک کے پاس شبہ، کیونکہ حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے۔ ایک کے پاس دلیل، ایک کے پاس شبہ، تو فتنے، دوسرے فتنے شبہ کے ہیں۔ تو ہم جب بھی کسی فتنے کو دیکھیں، سب سے پہلے ان کو تقسیم کر لیں۔ بندہ جب بھی فتنے کا شکار ہوتا ہے، یا تو دل کی گندی خواہش کی وجہ سے کسی فتنے میں ڈوب جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے، یا کسی شبہ کی وجہ سے۔ تو لوگ آج کل سب سے زیادہ فتنوں کے شکار، ہر طرف فتنہ نظر آئے گا۔
مسلک گننا شروع ہو جائیں ہاتھوں کی انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں، فرقے ختم نہیں ہوتے، مسلک ختم نہیں ہوتا۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ کے آگے کئی فرقے، بریلویوں کے آگے کئی، دیوبندیوں کے آگے کئی، مرزائیوں کے آگے کئی، ایک ایک گھر میں کئی۔ تو یہ سارے فتنے ہیں، حرام کو لوگ سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، جیسے قیامت کی کسی کو پرواہ نہیں، مرنے کی کسی کو فکر نہیں۔ یہ سارے فتنے ہیں، فتنوں سے اللہ کے پیغمبر نے ڈرایا ہے۔ بندہ بعض دفعہ بڑی خشوع و خضوع سے رات کو اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، نیند کو چھوڑ کے تہجد پڑھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ کسی فتنے کا شکار ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا جو نماز رسول اللہ نے پڑھی تھی، وہ کسی فتنے کا شکار ہو کر مال ایسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے فارمولے اور اصول کے مطابق نہیں۔